میں حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیا مانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں آپ کو سچا ثابت کرنے میں اور دانتدار ثابت کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ یعنی مکے کا مشرک جو تھا، مکے کا کافر جو تھا، وہ تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے اس سے پہلے آپ کو سچا کہا، لیکن جب آپ نے کہا کہ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، تو ہم نے یہ نہیں مانتے، اس کے بعد انہوں نے آپ کو سچا نہیں کہا۔ لیکن آج کا مسلمان دانشور وہ بیک وقت دونوں باتوں کو تسلیم کرتا ہے، آپ کو سچا بھی کہتا ہے، امانت دار بھی کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کیا اس کی مت ماری گئی، یا وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے؟ ضرور پوچھئے گا دانشوروں سے، ایک سوال سیدھا سیدھا کیجئے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں؟ وہ ادھر جائے گا ادھر جائے گا کہ آپ بڑے سچے تھے، بڑے دیانتدار تھے، بڑے خوش اخلاق تھے، آپ ہلے نہ دیجئے۔ اس کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول تھے کہ نہیں تھے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید پیش کیا ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اور یعنی ایک طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت جو ہے وہ کہنے کو تیار ہے ہمارا دانشور، آنسو بھی بہانے کو تیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، لیکن رسول ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور وحی کے ساتھ تو ہمارے دانشوروں کو بہر ہے، قریش مکہ کو بھی تھا، لیکن قریش مکہ کا تجزیہ میں بعد میں کروں گا۔ پہلے ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے دانشور کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، اس لیے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن ان کی جو سیکولر ذہنیت ہے دانشوروں کی، وہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ایک انٹرویو انہوں نے ریکارڈ کروایا ریڈیو پاکستان کے پاس، اس انڈرسٹینڈنگ سے کہ میری موت کے بعد آپ اس کو نشر کریں گے۔ لیکن جب پروفیسر محمود اعظم فاروقی صاحب انفارمیشن منسٹر تھے تو وہ آ گیا، جسارت میں شائع ہو گیا ان کا انٹرویو، پھر نوائے وقت میں بھی شائع ہوا، حضرات میں بھی بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اس انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اقبال علم کا ایک سمندر تھا، اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آ کے غرق ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یعنی جب تک کوئی شاعر یا دانشور زمین و آسمان کے کلابے ملاتا رہے اور ادھر کی ہانکتا رہے تو وہ سمندر ہے، اور جب وہ قرآن کی حدود کے اندر اپنے آپ کو پابند کرے، یعنی اللہ کی غلامی اختیار کر لے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ دریا بن گیا، ندی بن گیا، اب وہ سمندر نہیں رہا۔ قریش کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم جو کلام پیش کرتے ہو یہ کلام بہت عمدہ ہے، تم یہ کہو کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میرا تخلیقی میری تخلیقی کاوش ہے، میں دانشوروں کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، تم کہو کہ یہ میری تخلیقی کاوش ہے تو ہم تمہارے گھرے میں ہاتھ ڈالیں گے، تمہیں سب سے بڑا شاعر قرار دیں گے، تمہیں کندھوں پر اٹھائیں گے، لیکن یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تبدیلی، جب سے سیکولرزم نے بہت کھل کھلا کر ناچنا شروع کیا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، 2 دن باقی ہیں، ذرا غور کیجئے گا، آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ آج سے 15 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 ہی کہنا چاہیے، ربیع الاول کے مہینے میں ریڈیو پر، ٹی وی پر اور اخبارات میں، الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت بیان ہوتی تھی۔ لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے کیا ہو رہا ہے، ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے
جب تقاریر کی بجائے مذاکرے شروع ہو گئے، اور مذاکرے کا جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان مقرر کے منہ میں بات ڈالتا ہے کہ تم یہ بات کرو، یعنی مبادہ کوئی مقرر جو ہے کوئی دعوت جو ہے وہ دے جائے، دین کی بات کہہ جائے، لہذا مذاکرہ شروع ہوتا ہے اور میزبان صاحب جو ہیں وہ پہلے مقرر سے مخاطب ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تعریفی کلمات کے بعد کہ جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے۔ اب وہ پہلا مقرر جو ہے وہ 5-10 منٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے واقعات سناتا ہے، اس کی اہمیت بتاتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے انسان تھے اور کیا شبہ ہے اس میں۔ اگر وہ مقرر مسلمان بھی ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ذکر کر کے مسرت ہوتی ہے۔ پھر وہ دوسرے مقرر کی طرف رخ کرتا ہے کہ واہ واہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کے کیا کہنے، کہ آپ کا دشمن بھی امانت آپ کے پاس رکھ پاتا تھا، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے۔ اب وہ 5-10 منٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمائیں گے، پھر بھی تشنگی رہے گی انہیں کہ میں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن درمیان میں ان کی بات کاٹ کے وہ میزبان تیسرے مقرر سے مخاطب ہوگا، تیسرے مہمان سے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کے بہترین واقعات بیان کر دے گا۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی زیر بحث آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت بھی زیر بحث آ گئی، آپ کا بہترین اخلاق بھی زیر بحث آ گیا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، ایک بات کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کہیں گے وہ تو ہم مانتے ہی ہیں، مانتے تو ہم یہ بھی ہیں کہ حضور سچے تھے، مانتے تو ہم یہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی با اخلاق تھے، مانتے تو ہم یہ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دیانتدار تھے، لیکن یہ ٹرینڈ جو چینج ہو رہا ہے، یہ مزاج جو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ ایک چیز پہلے گفتگو سے آؤٹ ہوگی،